میں نے الحمدللہ حسن اللہ یاری صاحب سے ولایت علی پر نص مانگی تھی. انہوں نے ولایت علی پر نص دینے سے فرار اختیار کی. انہوں نے کہا نہیں، پہلے قرآن کے کامل ہونے کی بات ہوگی، پہلے آپ قرآن کا کامل ہونا ثابت کریں گے. آپ کیا قرآن پر بحث کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے. میں عام سنی تو ہے نہیں، الحمدللہ میں نے کتب تشیع بھی دیکھی ہیں، کتب اہل سنت بھی دیکھی، اور میرے پاس الحمدللہ آج کتابوں سے ہی گفتگو ہوگی. تو پھر انہوں نے تحریف کی بحث چھیڑ دی، اور جتنی روایات یہ پیش کرتے ہیں یہ سارے. بھائی صاحب اپنی بات جو ہے نا صحیح بیان کرو. آپ نے کہا تھا کہ 12 امام کو قرآن سے دکھاؤ، آپ نے یہ کہا. آپ نے کہا تھا، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 12 امام کو قرآن سے دکھاؤ. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی علیہ السلام کی امامت کی نص قرآن سے دکھاؤ. آپ نے کہا تھا 12 امام کو قرآن سے دکھاؤ. ہاں، تو میں نے کہا تھا کہ یہ وہ شخص دعویٰ کر سکتا ہے، وہ مطالبہ وہ کر سکتا ہے جس کے نزدیک قرآن کامل ہو. جی سر. اب میری بات سنیں. میں اپنی شکست لکھ دینے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس پہلی ویڈیو سیو ہے، میں نے آج بھی دیکھی ہے. آپ میرے بھائیوں ٹھنڈے دل سے سنیں، آپ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو دلائل کی گفتگو شروع ہو گئی. یہ میری بات سنیں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کافی پریشانی بنے گی. آپ بھلے قرآن کو ناقص مانیں، آپ بھلے قرآن کو محرف مانیں، لیکن میں الحمدللہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کتب اہل سنت سے نقص قرآن ثابت نہیں کر سکتے. آپ کتب اہل سنت سے تحریف ثابت نہیں کر سکتے. اب مزے کی بات سنیں، آپ نے سارے دوستوں سن لو میری بات، دوست لائیو میری بات سن لو کہ حسن اللہ یاری صاحب نے 2 دفعہ یو ٹرن لیا. میں نے ولایت علی پر بات کی، انہوں نے نسخ کی بحث چھیڑی. میں نے نسخ پر بات کی، آپ یہ معنی کی طرف چل گئے. کیوں بھی مانی کرتے ہو بلال بھائی؟ نص آپ نے چھوڑ رکھا ہے. نص آپ پچھلے ہفتے آپ نص کی دلیلیں کہتے کہ یہ آیات منسوخ التلاوہ ہیں. میں نے کب چڑھا ہے؟ میں آج آپ نے جو پچھلی روایات پیش کی تھی، آج میں نے ان پر گفتگو کرنی ہے کہ ان سے بالکل آپ کا دعویٰ ثابت ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ علی ذالک. پھر آپ یہ فرماتے ہیں، ابھی جو آپ نے گفتگو کی ہے ان 2 آیات پر، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ نے صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی ہے کہ جس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کو جمع کریے، قرآن کہیں ضائع ہو جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا یہ قول حفاظت قرآن کے معارض کیسے ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر انہیں یہ آیت معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ قرآن ضائع ہو جائے گا؟ بھائی میں یہ کہتا ہوں، اللہ یاری صاحب آپ بچگانہ تعویلات کریں. آپ کو یہ پتا ہے اچھی طرح کہ رزق کا ذمہ بھی تو اللہ نے لیا ہے. رزق بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کا ذمہ میرے ہے، میں رازق ہوں، میں رب العالمین ہوں. لیکن عالم اسباب میں تو انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. عالم اس میں تو ہم ایک روز کہتے ہیں اور بھائی کرو گے نہیں تو مر جاؤ گے. تو کیا کسی آدمی کو یہ کہنا کہ اگر تم محنت نہیں کرو گے، عالم کے اسباب جمع نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے، تو کیا یہ جملہ سیدنا آپ کے ضرور میں بلال بھائی، بس ایک آدمی اگر محنت نہیں کرتا تو وہ اس کو رزق نہیں ملے گا نا. نہیں بولا، میں آپ کی بات میں نہیں بولا. میری بات سن لیں، میں اپنی بات مکمل کر کے آپ کو اجازت دے دوں. عالم اسباب میں جب رزق کا رازق اللہ تعالیٰ ہے تو دوستوں دیکھیں کتنی تعویل کی ہے انہوں نے اس روایت کی. یہ نکال کچھ اور لیتے ہیں. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق عالم اسباب میں تو ہمیں بالکل قرآن پاک کو جمع کرنے کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے رزق کا ذمہ لینے کے باوجود ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور عالم اسباب میں روزی روٹی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قرآن کو جمع کرنا، یہ عالم اسباب میں میرے مالک کی اسی حفاظت کا ظہور ہو رہا تھا. دو آپ لائیو سن رہے ہیں میری بات کو کہ ایک ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیز کا ذمہ لے لینا، اور دوسرا عالم اسباب کے اسباب پر کرنا. اب سے اتر کر قرآن کی بات نہیں فرماتا اور نہ ہی یہ اس کی سنت مبارک. اس نے زمین پر اسباب میں ایسے لوگ پیدا کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین تھے، جو قرآن پاک کے محب تھے، جنہوں نے قرآن پاک کو بالکل اسی طرح اپنی جولیوں میں ڈالا جیسے شخص بارش کے قطرے
بھی بارش خزاں کے بعد برستی ہے تو اس کو اپنی جھولی میں سمیٹتا ہے. یہ تو آپ کے اس وقت کی بات ہے کہ اگر اللہ نے عبادت کا ذمہ لیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کیوں کہا کہ قرآن پاک کو جمع کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے. یہ بالکل رزق والی مثال سے آپ کے دعوے کا بطلان ہے. دوست تمام سن رہے ہیں دعویٰ بالکل غلط. جی ٹھیک ہے, جی فرمائیں. ٹھیک ہے سر, اوکے. یہاں یہ کہنا ہے بھائی صاحب کا کہ انہوں نے قرآن مجید سے امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کی نص مانگی ہے اور ہم نے اس سے انکار کیا. تو عزیزو, ہمیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید میں دلالات بہت زیادہ ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت پر اور ان کی ولایت پر. لیکن اگر ہم یہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو مخالف ہم سے آتا ہے کہتا ہے ہمیں صرف قرآن سے دکھاؤ, یہ اس بات کے کئی نقائص ہیں. ایک نقص یہی ہے کہ سنت اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن مجید ہے, اور یہ کسی بھی مسلمان کا عقیدہ نہیں رہا کہ فلاں مطلب تو ہمیں صرف قرآن سے قبول ہے, اگر حدیث میں ہوا تو ہمیں قبول نہیں. یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ کفرانہ بات ہے, کافرانہ بات ہے. کیونکہ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث وحی ہیں. تو قرآن مجید سے ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر ہم کہیں, کیونکہ آپ کسی سوال سے جب آپ آتے ہو کہ ہمیں صرف قرآن سے 12 اماموں کو دکھاؤ, آپ کسی سوال سے آپ کا اپنا ہی فرقے کا بطلان لازم آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں جو قرآن کے نقصان کا قائل ہو وہ کافر ہوتا ہے, دوسری طرف آپ کے ائمہ قرآن مجید کے نقصان پر مجمع ہیں, اجماع ہے ان کا. اور تیسری طرف ان کے ائمہ کون؟ بڑے بڑے صحابہ عمر, عائشہ وغیرہ وغیرہ. اور تیسری طرف جب آپ ہم سے قرآن مجید سے مطالبہ کرتے ہو تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے یہ مطالبہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے نزدیک قرآن کامل ہو. آپ نے یہ جھوٹ مچا دیے, دنیا میں مشہور کرا دیے کہ ہمارا اجماع ہے قرآن کامل. دلیل کچھ بھی نہیں, دلیل کے پاس صرف اجماع ہے, اور یہ اجماع بھی جھوٹی اجماع ہے. کیونکہ اس اجماع سے عمر خارج ہے, ابو بکر اور عائشہ خارج ہے, عبداللہ بن مسعود خارج ہے, ابی بن کعب خارج ہے, عثمان بن عفان خارج ہے, زید بن ثابت خود خارج ہے. بہت سارے صحابہ اس اجماع سے خارج ہیں, اور کسی صحابی کا قول نہیں ہے یہ قرآن کامل ہے. کسی بھی صحابی کا قول نہیں ہے. جس اجماع کا یہ ادعا کر رہے ہیں اجماع بعد میں وجود میں ہے, اس اجماع کا صدر اول میں کوئی وجود ہی نہیں. اچھا, اب اس بات کی کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن مجید کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو ابو بکر اور عمر نے جب کہا تک ہم قرآن جمع کریں گے ولا قرآن ضائع ہو جائے گا. یہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اور اس کی شباہت کس سے ہے؟ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رزق کا ذمہ لیا, لیکن اگر کوئی شخص رزق کے لیے تلاش نہ کرے تو وہ بھوکا مر جائے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حفظ کا ذمہ لیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. اگر جمع نہ کریں گے تو یہ قرآن ضائع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ یہ ایک طرح سے ہمیشہ ان کا ادعا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعجاز کے طور پر, اللہ تعالیٰ نے ماورائی طاقت کے طور پر, یعنی میٹافزیکل طاقت کے طور پر فوق طبیعت سے قرآن کو محفوظ رکھے گا. یعنی بشر چاہے اس میں کمی بیشی کر رہے, قرآن میں کمی بیشی نہیں ہوگی. ہمیشہ سے اس آیت کا ان کے نزدیک یہی مقصود مراد رہا ہے. لیکن اب اس سے تنازع کر رہے ہیں کیونکہ ابو بکر عمر کے پاس اس آیت کا یہ مفہوم نہیں تھا, وہ اس مفہوم سے واقف ہی نہیں تھے. اب کہتے ہیں کہ جس طرح حصول رزق میں انسان کو محنت کرے تو اللہ رزق دے گا, اگر محنت نہ کرے تو اللہ رزق نہیں دے گا. اسی طرح اگر صحابہ جمع کرتے ہوتے تو قرآن محفوظ ہے, اگر جمع نہیں کیے ہوتے تو قرآن محفوظ نہیں ہے. ان کا ادعا یہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیزو کہ اس کی مثال وہ بالکل رزق والی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عالم کو رزق دینا ہے. جو بھی رزق لیتا ہے اللہ کی فضل سے لیتا ہے, اللہ اس کو رزق پہنچاتا ہے, لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی محنت نہ کرے, کوئی کام نہ کرے تو غریب ہو جائے گا, بھوکا مر جائے گا. تو عزیزو یہی جو ان کا استدلال ہے ان کے اپنی موقف کو باطل کر دیتی ہے. کیوں وہ باطل کر دیتی ہے؟ کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جس طرح ان کا موقف ہمیشہ رہا ہے کہ ایک اعجاز کے طور پر, میٹافزیکل طور پر, خارق عادت کے طور پر, کرامت کے طور پر قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. قرآن کو چھوڑا ہے کہ مسلمان اس کو جمع کریں. اس کا مطلب یہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سب اسباب پیدا کیا رزق کے لیے. بھائی بادل بھیجا ہے, وہ سورج پیدا کیا ہے, پانی پیدا کیا, پھر انسان کا کام ہے کہ محنت کرے, کشت کرے, وہ محنت کرے, فصل وہ اٹھائے, یا کوئی بھی پیشہ اس کا محنت کرے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا کوئی نہیں, وہ چھوڑ دیا. قرآن نازل کیا اسے پر چھوڑ دیا, پھر حکم بھی نہیں دیا کہ جمع کرو, پر صحابہ کو فکر آیا, ان کو پیشہ. اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ جمع کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جمع کرو. صحابہ کو یہ پتا چلا یہ تو بہت غلط بات ہے, ضائع ہو جائے گا, پھر انہوں نے جمع کیا. اب اگر صحابہ نے واقعاً عزیزو دیکھو ادعا کیا ہوتا کہ ہم نے پورا قرآن جمع کیا,
اور اس میں سے کوئی ہم نے آیت نہیں چھوڑی، اور وہ یہ شہادت نہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے، جیسے کہ مثلا عائشہ کا یہ قول میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یا ابی عبید القاسم بن سلام الہروی، یہاں پر صفحہ نمبر 320 میں اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے. اچھا، حدثنی ابن ابی مریم، یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے سب رجال ثقات ہیں. ان ابن لہیعہ ان ابی الاسود ان عروہ ابن زبیر، عروہ ابن زبیر اپنے خالہ عائشہ، کیونکہ وہ یہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے، كانت سورة الاحزاب تقرأ في زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ احزاب کے کتنے آیتیں اور کتنے 200 آیتیں. فلما كتب عثمان المصاحف، جب عثمان نے مصاحف لکھتے ہیں، لم يقدر منها الا على ما هو الان، عثمان نے صرف اتنی اس کو ملا. عثمان کو کتنا ملا؟ جب عثمان نے مصاحف لکھے ہیں 200 آیتیں تھیں، لیکن جب عثمان نے مصاحف لکھے ہیں بس اس کو جتنا بھی ہمارے پاس ہے اس کو اتنا ہی ملا ہے، اتنا ہی قرآن میں ڈال دی. ٹھیک ہے، اس طرح روایات بہت زیادہ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک شخص محنت کرتا ہے، اگر محنت کرتا ہے تو اس کو روزی ملتی ہے، محنت نہیں کرتا روزی نہیں ملتی. ان کا عقیدہ یہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا ہے وہ در حقیقت ذمہ نہیں لیا، اس نے اسباب پیدا کیے ہیں. قرآن جمع کرنے کے پر صحابہ کی ذمہ داری تھی کہ جمع کرتے، اور ان کا ادعا ہے صحابہ نے جمع کیا، صحابہ نے جمع کیا. حالانکہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم سے کھو گیا قرآن، صحابہ خود کہتے ہیں قرآن ہم سے کھو گیا، قرآن ہم سے بہت سارے اس کے قرآن کے آیات جو ہیں کھو گئے. اچھا، تو یہ انہوں نے جو رزق والی مثال دی ہے عزیزو، بالکل انہوں نے ساری اپنی محنتوں پہ اور جتنے ان کے علماء کی محنتیں ہیں ان پہ انہوں نے پانی ڈال دیا، کیونکہ ان کے علماء کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اعجاز کے طور پر، نہ کہ ظاہری اسباب کے طور پر، اعجاز کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرماتا ہے. خارق کا عادہ ہے قرآن کی حفاظت کی، تو کوئی کمی بیشی اس میں ہے نہیں، یہ معجزہ ہے، بس ختم بات. اب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل رزق کی طرح کہ ظاہری اسباب پہ منحصر ہے. ظاہری اسباب اگر جمع ہوں، صحابہ محنت کریں قرآن کو جمع کریں تو جمع، وإلا یہ قرآن ضائع ہو جائے. تو ٹھیک ہے، اگر ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو صحابہ نے کب کہا کہ ہم نے پورے قرآن جمع کیا؟ صحابہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق، آپ کے مطلب